ایک صاحب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میں نے ایک غار ڈھونڈ لیا، وہاں غذا کا بھی بہت اچھا انتظام ہے، پانی کا بھی بہت اچھا انتظام ہے، میں نے سوچا ہے کہ وہاں بیٹھ جاؤں اور ساری زندگی وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ عزم لا رہبانیت فی الاسلام، یہ رہبانیت ہے، ترک دنیا ہے، اسلام نے اس کو منع کر دیا گیا۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں دین جو ہے وہ لوگوں کے اندر رہ کے گزارنا ہوگا۔ یہاں آخرت کا راستہ، جنت کا راستہ ماں باپ کے قدموں میں سے ہو کے گزرتا ہے، بیوی بچوں کی مسکراہٹوں میں سے ہو کے گزرتا ہے، یہاں چوک بازار میں سے ہو کے گزرتا ہے جنت کا راستہ، سیکریٹریٹ میں سے ہو کے گزرتا ہے، چیمبر آف کامرس میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ جو وہاں پہ اٹک گیا وہ اٹک گیا، جو وہاں سے پار نکل گیا۔ جس نے معاملات کی زندگی میں اپنے آپ کو سیدھا رکھا، بحیثیت جج کے، بحیثیت بیوروکریٹ کے، افسر کے، بحیثیت نوکر کے، بحیثیت دکاندار کے، تاجر کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت استاد کے، شاگرد کے، زندگی کے معاملات میں انسانوں کی بھیڑ میں سے جنت کا راستہ جاتا ہے۔ غاروں میں، پہاڑ کی کھوہوں، پہاڑوں کی چوٹیوں، جنگلات، کونوں خدروں میں سے جنت کا راستہ بند ہو گیا، اور کسی ایسے ویسے نے بند نہیں کیا ہے، اللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا راستہ۔ وہ دور تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، غاروں میں جا کے تم گھس کے بیٹھ جاتے تھے، 2 سال نہاتے ہی نہیں تھے، جس شخص میں سے جتنی بدبو آتی تھی وہ اتنا بڑا روحانی آدمی بن جاتا تھا۔